الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج بعض لوگ قربانی پر یہ اعتراض کر رہے ہیں، ایک دن میں ہزاروں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، معیشت متاثر ہوتی ہے، اس سے معیشت برباد ہوتی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ شریعت معیشت کو خراب نہیں کرتی، معیشت کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ کیسا حکم شرعی ہے کہ جس سے معیشت تباہ ہو رہی ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، ایک دن میں کئی لاکھ یا کروڑ جانور ذبح کرنے سے معیشت متاثر نہیں ہوتی بلکہ معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ صرف ایک دن کے جانور ذبح کرنے نہ دیکھیں، ذرا اس سے پیچھے چلے جائیں، پس منظر کو دیکھیں، سارے احوال کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف قربانی کی وجہ سے مسلمانوں کی معیشت کتنی مستحکم ہوتی ہے۔ نمبر ایک، جب قربانی میں جانور ذبح کرنا ہے تو پھر جانور پالنے ہیں۔ اونٹ چاہیے کم از کم 5 سال کا، گائے بھینس چاہیے کم از کم 2 سال، بھیڑ بکری چاہیے کم از کم 1 سال۔ تو جس اونٹ نے ذبح ہونا ہے اس نے 5 سال پلنا ہے، جس گائے بھینس نے ذبح ہونا ہے اس نے کم از کم 2 سال پلنا ہے، بھیڑ بکری نے 1 سال پلنا ہے۔ تو جب 1 سال تک جانور پلیں گے تو کتنے لوگ اس کے اندر مصروف ہوں گے؟ نمبر 2، اب اس جانور کے لیے چارہ کاشت کرنا ہے، اس کے لیے چارہ خریدنا ہے۔ تو چارہ خریدیں گے یا چارہ کاشت کریں گے؟ چارہ منڈی میں آئے گا، گاڑیاں استعمال ہوں گی، ٹرانسپورٹ استعمال ہوگی، مزدور استعمال ہوں گے، زمینیں آباد ہوں گی، اندازہ فرمائیں۔ نمبر 3، ان جانوروں کے دیکھ بھال پر نوکر رکھنے پڑیں گے، ملازم رکھنے پڑیں گے، افراد کو ملازمت ملے گی۔ نمبر 4، جانور کو قربانی کرنے سے پہلے جو جانور ہے اس کا دودھ بھی ہے، اب دودھ نکالا جا رہا ہے، دودھ بیچا جا رہا ہے، تو بتائیں دودھ مل رہا ہے، دکانیں آباد ہیں، گوالے اس پہ کام کر رہے ہیں، مکھن نکالا جا رہا ہے، گھی نکالا جا رہا ہے، لسی نکالی جا رہی ہے، بلائی بن رہی ہے، تو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ نمبر 5، قربانی کے دنوں میں جانوروں کا منڈیوں میں آنا، ایک منڈی سے دوسری منڈی منتقل ہونا، دیہاتوں میں سے شہر میں آنا، کس قدر ٹرانسپورٹ استعمال ہو رہی ہے، پٹرول استعمال ہوگا، ڈیزل استعمال ہوگا، افراد کام کریں گے، منڈیوں میں ہوٹل بنیں گے، کھانا کھائیں گے لوگ۔ نمبر 7، بیچنے کے نتیجے میں زر مبادلہ کتنا ہوگا؟ جب جانور بیچنا ہے تو کس قدر زر مبادلہ جمع ہوگا؟ نمبر 8، قصائی ہوں گے، اجرت دیں گے، قصائیوں کو مزدوری ملے گی، ذبح کرنے کے لیے آلات آئیں گے، قصائی کتنا بڑا پیسہ کماتے ہیں۔ نمبر 9، جب جانور ذبح ہوگا تو پھر کھالیں ہوں گی، مستقل چمڑے کی صنعت بنتی ہے، لاکھوں اس سے کوٹ بنتے ہیں اور فیکٹریاں کام کرتی ہیں، کس قدر فائدہ ہے۔ اور کسی غریب کو دیں تو اس کا بھلا ہے، مدارس کو دیں تو ان کا بھلا ہے۔ نمبر 10، اس میں گوشت ہوگا، خود کھائیں گے، غریب کھائیں گے، دوست احباب کھائیں گے۔ جو سال بھر گوشت خرید نہیں سکتا تھا آج بغیر خریدے اس کو وافر مقدار میں مل رہا ہے۔ نمبر 11، یہ جانور کے چمڑے سے پورا فیکٹریوں کا نظام چلنا ہے، صنعت چلنی ہے، اس مال نے تیار ہو کے باہر جانا ہے، باہر سے زر مبادلہ ملکوں کو ملنا ہے۔ نمبر 12، جب یہ چمڑے کی فیکٹریاں ہوں گی، اس چمڑے سے کس قدر سامان تیار ہونا ہے؟ آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ چمڑے کی مصنوعات کتنی ہیں جو تیار ہونی ہیں، تو کروڑوں جانور کے ذبح کرنے سے وہ مصنوعات بنے گی۔ نمبر 13، کارخانے، فیکٹریاں، مزید اس کے لیے
رنگنے والی فیکٹریاں بنیں گی اور بزنس کے لیے لوگ میدان میں آئیں گے، پھر اس سے اون ہوگی، پشم ہوگی، وہ کس قدر کام کے اندر آئیں گے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جانور قربان کرنے سے معیشت مستحکم ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔